دیتی کہ یہ نوکروں کے ہاتھوں یہ لتر پوائے جا رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کی وجہ سے نال اس جان بھی گئی ہلاک بھی ہو گیا. تے روایت کے اندر آتا ہے تاریخ والے لکھتے ہیں کہ جدو مچھر ناک چ گیا سی جو چھوٹا جہا مچھر سی تے اندر اینا پل گیا جدو باہر نکلیا یہ چڑی دی مانند سی چڑی جڈا ہو چکیا سی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبیوں دے نال اللہ دے نال مہر رکھن والیاں دے نال اللہ یہی سلوک کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو ہیرا چلے گئے. ہیرا دے اندر آپ تک چچا سی اس چچے دے کول رہے تے آپ دی تابع داری فرما برداری دے کے تے آپ دے چچا نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقد جہاں سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال فرما چھڑیا. تو آپ نے اتوں ہجرت کر کے مصر کی طرف روانہ ہوئے تو مصر کا ایک بادشاہ سی. وہ بادشاہ بڑا لائن تھی لانتی سی. اس نے جناب والا ایک طریقہ ایک رکھیا سی کہ نوجوان لڑکیاں دی عزت نال کھیلدا سی تے اپنے چوکیدار میں جگہ جگہ بازاراں دے اندر کھڑے کیتے ہوئے سن کہ کوئی نوجوان لڑکی دوشیزہ کوئی خوبصورت نظر آئے تو سانو اطلاع کیتی جائے. تے ادھروں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا گزر ہو گیا. روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسن دیتا. اتنا حسن دیتا سی کہ وہ جڑیاں کراڑیاں 40 عورتیں سن نا انہوں نے جلوہ حسن دے کے نا یوسف علیہ السلام کا تے اپنے ہاتھ کٹ بیٹھیاں تے کٹن دا پتہ نہ چلیا. تے راوی لکھتے ہیں روایتوں کے اندر آتا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام دا حسن بے مثال سی نا اس طرح حضرت سارہ دا حسن بھی بے مثال سی. کیونکہ اماں جان سن ساڑیاں نبی دی بھی ماں سی ساڑی بھی اماں جان سن تو پھر حسن دا شاہکار کیوں نہ ہوتا. نبی اور نبی دے منن والے سونے نہ ہونے تے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تاریخ تے کتے ملتا ہی نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال سن تو اس مصر دے ایک چوکیدار نے جا کے بادشاہ وقت کو دسیا کہ جناب ایک بندہ ہے وہ نال ایک خاتون ہے بڑی خوبصورت ہے بڑی خوب روح ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چلن تو پہلے ایک معاہدہ کیتا سی. فرمایا میری گل تو نہ موڑی تیری گل میں کوئی نہیں موڑاں گا. اسی دونوں ایک دوجے دے نال پیش آواں گے اچھے طریقے دے نال. اسی دونوں ایک دوجے دی گل مانتے رہاں گے. یہ ہن دونوں دا عہد ہویا سی تے نبی دا عہد سی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس جگہ تے آئے نا تو اس نے اس بادشاہ وقت نے اپنے چیلیاں نوں آکھیا انہوں لے کے آؤ. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے پوچھا اے تیرے نال جڑی خاتون ہے کون ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل چ اندیشہ آیا اگر میں آخیا میری بیوی ہے مینوں قتل کر دے گا تو پھر معاملہ تو وہی ہو جائے گا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بھن ہے. نیت کی سی کائنات ابراہیم علیہ السلام تو سارا تو علاوہ اور کوئی مسلمان نہیں سی. فرمایا مومن آپس بھرا ہی ہوندے نے. یعنی حکمت عملی دے نال آپ نے اس نو ادا کیتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے نا تو آپ نے فرمایا کہ تینوں بادشاہ وقت نے بلانا تو ذرا دھیان رکھیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان سن کے نا سارا اندر چلیاں گئیاں. جدو حضرت سارا اندر گئیاں تو دیکھ کے تو فریفتہ ہو گیا. اس نے جناب والا اپنی گندی نظر دے نال دیکھیا تو گندی نظر نال ویکھ کے انہیں ہاتھ ودایا. تو جدوں نے ایسا کر کے ہاتھ ودایا ہاتھ اتنے خشک ہو گیا. اتنے خشک ہو گیا یعنی فالج ہو گیا. اتنے ٹھہر گیا ساکت ہو گیا ہلے نہ اتنے ٹھہر گیا. تو کہنے لگا اے اللہ دی بندی میرے واسطے دعا کر میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے میں تیرے اتنے گندی نگاہ نہیں پاواں گا. آپ نے اللہ کی بارگاہ ہاتھ اٹھائے دعا کی یا اللہ یہ ہاتھ ٹھیک کر دے. جدو آپ نے دعا فرمائی تو اللہ نے وہ ہاتھ ٹھیک فرما دیا. یہ سارے معاملات کی ہو رہے ہیں کمرے دے اندر تے اللہ دی قدرت کا نظام ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمرے نو شیشے کا بنا چھڈیا جس کے اندر حضرت سارا سن تے حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر بیٹھ کے سارا نظارہ ویندے آن پہ. پھر اس نے جناب والا ہاتھ صحیح ہویا پھر وہ نیت خراب ہوئی انہیں پھر ہاتھ بدایا پھر وہ بریک ہو گیا خشک ہو گیا ہاتھ اتنے رک گیا. پھر کہنے لگا مینوں معاف کر دیو. پھر آپ نے دعا کی پھر چھوڑ جو تیسری مرتبہ نے کیتا نا تو کہنے لگا میں ہوں تمہیں بالکل نہیں کچھ کہاں گا تسی میرے واسطے دعا کرو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے. حضرت سارا نے پتہ کی دعا کی تھی یا اللہ اگر یہ سچ کہندا ہے تیرا ہاتھ ٹھیک کر دے. اگر یہ سچ کہندا ہے تیرا ہاتھ ٹھیک کر دے. ہن بادشاہ وقت دے دل کے اندر پتہ کی خیال آیا یہ تو کوئی جنات نے یہ تو کوئی عام انسان نہیں کیونکہ ساڈے رب دے اوتے تے ایمان ہے نہیں سی نا بت پوجن والے لوگ سن. انہیں آخیا کہ کوئی جنات نے کوئی جنات کی بڑی عزت کرتے سن بڑا احترام کرتے سن.
تو جدو حضرت سارا بچ گئی اللہ نے محفوظ رکھیا تو جدو آپ جان لگی نا تو کہنے لگا کہ میں بڑا متاثر ہوا، لہذا میرا دل کرتا ہے کہ میں تہاڈی خدمت واسطے ایک نوکرانی تمہیں دیا تہاڈی خدمت واسطے۔ تو آپ نے فرمایا کون ہے؟ وہ بادشاہ وقت کہندا وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اسی ایک جنگ میں انہوں لے کے ایسا قید کر کے لیا ایسا، لیکن وہ شان بھی ہو بہو تہاڈے ورگی ہے۔ بادشاہ وقت کہندا جڑی میں لونڈی تہاڈے نال ٹر لگا نا وہ شان بھی ہو بہو تہاڈے ورگی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کی؟ انہیں آخیا کہ میں یہی گندی نظر دے نال اسی طرح ہاتھ بدایا سی جس طرح تہاڈے ال ہاتھ بداندیاں میرا ہاتھ بریک ہو گیا، خشک ہو گیا، اسی طرح اس بی پی ایل میں جدو ہاتھ بدانا سا میرا ہاتھ رک جاتا سی، اتنے میں جناب والا بریک ہو جاتا سی، خشک ہو جاتا سی۔ میں تہاڈے نال اس واسطے ٹور رہا کہ جیڑیاں ہستیاں تسی جے وہ بھی تہاڈے ورگی ہستی ہے۔ نام کی ہے نامی اسم گرامی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ تہاڈی تے میری اماں جان، اپنی اماں جان دا سی ذکر الحمدللہ کرنے پہ تے حضرت حاجرہ نال ٹر پئیاں۔ آپ نے پھر اتو جناب والا اللہ نے نجات آپ باہر آئی نا تو آپ نے فرمایا پیارے ابراہیم تمہیں پتہ ہے اندر کی ہوا؟ فرمایا اللہ نے سب کچھ وکھا چھڑیا۔ میں باہر دیکھ کے بیٹھ کے اندر کا نظارہ سارا کر رہا سا، یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ٹر پئیاں۔ آپ کی شادی نو کچھ عرصہ گزر گیا تو حضرت سارا نے نا یہ عرض کی کہ اے اللہ دے پیارے نبی، اے پیارے ابراہیم، اے خلیل اللہ، تسی انج کرو اولاد کوئی نہیں، تسی حاجرہ نال نکاح کر لو، ہورے اللہ انہاں وچوں سانو اولاد عطا فرما۔ یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ دی مصلحت سی، جتنا بھی واقعہ ہویا سارا اللہ دی مصلحت سی، تسی نکاح کرو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اینی برکت دے نال ایدے وچوں اللہ سانو پتر عطا کر دے تاکہ ساڈی گود ہری ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نکاح ہو گیا حضرت حاجرہ دے نال، حضرت حاجرہ دے نال نکاح ہو گیا۔ ہن حضرت حاجرہ دے نال نکاح ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایسا کرم فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام دے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، نبی دے گھر نبی پیدا ہویا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نا حضرت سارا دی وجہ دے نال سامنے بیٹھ کے اسماعیل علیہ السلام دے نال پیار نہیں سی کرتے، یعنی کھڈاندے نہیں سن گود بٹھا کے کہ کتے یہ دل کے اندر کوئی خیال نہ آ جائے، کوئی ایسا خیال نہ آ جائے، دل آزاری نہ ہو جائے، ہوندا نا عورت کے اندر یہ فطرت ہوں۔ تو آپ نے اس حکمت کو سمجھا تو آپ نے نہ توجہ نہ اتنی فرمانا، لیکن دل کرنا کہ میں اپنے بیٹے نو اپنے ہاتھوں میں لوا، دل کرنا میں اپنے سینے نال لگاواں، لیکن حضرت سارا دی وجہ دے نال آپ دے احترام دی وجہ دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام پیار نہیں سی فرماندے۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے کہ میں اس کمرے دے کولوں دی گزریا جس کمرے دے اندر اسماعیل سی، میری نظر پہ گئی اسماعیل تے کہ اندر ہور ہے ہی کوئی نہیں سوائے اسماعیل تو، دل کیتا کہ میں اپنے پتر نال پیار کرا، میں اپنے پتر نال پیار کرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر چلے گئے، جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گود اٹھایا، سینے نہ لگایا، آپ دی پیشانی نو چومیا، کدی اپنے آپ دی گل جس طرح باپ ایک شفقت دے نال بیٹے بچے دے نال پیار کردا ہے، آپ پیار کردے ہن پے تے اتوں ہی حضرت سارا آ گئی، اتوں ہی حضرت سارا آ گئی تے آپ نے جو ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا کہ اے ابراہیم انہاں نو کسے ایسی جگہ چھوڑیا جتھے نہ دانا ہوے نہ پانی۔ آپ نے بڑا سمجھایا، بڑا فرمایا، آپ نے دلیلاں بڑیاں دیتیاں، بڑا کچھ کیا، حالے آپ سمجھاندے ہن پے تے اللہ دی وحی نازل ہو گئی۔ اللہ رب العالمین